वालेकुम, मैं शाहिद मसरूर। आज की बात के साथ, आज के हालात के साथ स्टेडियम खाली हैं, पब्लिक नहीं आती। और इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान की मैचेस पर, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, उनमें हाथ डालना छोड़ दिया है। सुनने में यह भी आया कि ब्रॉडकास्टर्स ने इससे पहले जो बोली लगाई थी, क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश ये की कि वो उस बोली के बजाय उस बोली पर हाँ ना कहें और उसके बाद दोबारा से कॉल करें। दोबारा कोई ब्रॉडकास्टर आगे बढ़कर नहीं आया। ये हालात क्यों हुए? इन हालात की वजह सबके सामने है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने गुज़श्ता 3-4 साल में जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, वो कारकर्दगी अब इस तरह के हालात पैदा कर रही है कि दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बड़ी रुसवाई हुई है। पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट के नाम पर एक होते हैं क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत इनकी खुलकर सामने आती है जब ये पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार होकर अपने खिलाड़ियों को सर आंखों पर बिठाते हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद साल में जिस तरह पाकिस्तान का दिल और पाकिस्तान के अवाम का दिल तोड़ा गया है, आप ये देखिए कि अब से कुछ साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया गई और पाकिस्तान की टीम को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा। कुछ अरसे के लिए लोगों को मुतमईन करने के लिए एक आध सीरीज में टीम में तब्दीली की गई और उसके बाद जब दूसरा वर्ल्ड कप T20 का शुरू हुआ तो वही टीम, वही कप्तान फिर से ले आए। जब वहां भी रुसवाई हुई तो कहा गया कि एक बड़ी सर्जरी होनी है। अब सुनने में ये आया है कि वो कहते हैं सर्जरी के लिए तो बड़े आलात चाहिए होते हैं। जिन्हें सर्जरी करना नहीं आती वो डॉक्टर कैसे बन गए, इलाज करने कैसे आ गए? जिनको क्रिकेट का अहवाल नहीं पता, जो क्रिकेट के अबजद से यानी बेसिक से वाकिफ नहीं, कैसे क्रिकेट टीम की बागडोर संभालने के लिए बैठ गए? दुनिया भर में क्रिकेटर्स यानी आलमी सतह पर क्रिकेटर्स को अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट कारकर्दगी पर तशवीश है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में क्रिकेट की। इसी तरह केविन पीटरसन ने कहा कि अब से चंद साल पहले यानी 2 या 3 साल पहले की बात है कि PSL में जब मैं पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा था, ये मेंटोर की हैसियत से मैं पाकिस्तान में मौजूद था, तो पाकिस्तान में मैंने क्रिकेट का बड़ा टैलेंट देखा, बड़ी मेयारी क्रिकेट खेली जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद नहीं है। हम जब नजर डालते हैं तो पीछे में खिलाड़ी नजर नहीं आते। तो ऐसा चेयरमैन जिसको पाकिस्तान में उन 11 खिलाड़ियों के अलावा कि जो जीते या हारे इनको उनसे प्यार है और ये उन्हीं को टीम में देखना चाहते हैं। बड़ी हैरत की बात यह है कि एक जुमला जो हम हमेशा से सुनते आए कि मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि मैं दिनों में या महीनों में क्रिकेट टीम को सही कर दूं, ये इतना पुराना जुमला हो गया है कि गुज़श्ता कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि जादू की छड़ी जो है ये वो किसके पास है। क्योंकि अब जादू की छड़ी वाले का या दूसरे मानों में जिसके हाथ में डंडा हो उसी की जरूरत है ताकि क्रिकेट के मामलात को सुधारा जा सके। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर ये कहते हैं कि उनके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है तो मैं कम से कम इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि उनके पास जो जादू की छड़ी है उसने उन्हें गुज़श्ता 1.5-2 साल में जिस तरक्की पर पहुंचाया है, जितने ओहदे उनके पास हैं, जिस तरह से वो राज कर रहे हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा यानी क्रिकेट बोर्ड उसके सरबराह बनकर बैठ गए हैं, जबकि क्रिकेट से उनकी वाकफियत का ये आलम है कि उन्होंने, उनके मुशीरों ने पाकिस्तान में क्रिकेट का मजीद बेड़ा गर्क कर दिया। वो सर्जरी करने से माजूर हैं, उन्हें पाकिस्तान में खिलाड़ी नजर नहीं आते और हालत यह है कि पाकिस्तान में जो अब टेस्ट हुआ बांग्लादेश के खिलाफ उसने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के फेवर में नहीं गए, पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त के साथ तारीख में लिखे गए, क्रिकेट की तारीख में लिखे गए। पाकिस्तान अपनी पिचों पर यानी पाकिस्तान में पहली मर्तबा 10 विकेटों से टेस्ट मैच हारा। ये बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान जो 10 विकेटों से टेस्ट मैच हारा वो एक ऐसी टीम से हारा कि जिससे कभी भी पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं हारा था।
یعنی بنگلہ دیش سے. یہ دو ایسے ریکارڈ ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کو کرکٹ سے، کرکٹ مقابلوں سے لاتعلق کرنے کی اس حد تک کوشش کی ہے کہ اب لوگوں کا انٹرسٹ ہاکی کی طرح کرکٹ سے بھی ختم ہونے لگا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب میچز ہوتے ہیں تو اسٹیڈیمز میں لوگ ان کھلاڑیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے. چاہے دنیا میں کسی کھلاڑی کو آپ کوئی بھی مقام دے دیں، لیکن جب تک اس کا بیٹ نہیں بولتا اس وقت تک اس کا مقام لوگوں کی نظروں میں نہیں بنتا. وہ جو بیٹر اعظم بنے ہوئے ہیں انہوں نے 3 سال میں کرکٹ کے میدان میں ٹیسٹ کرکٹ میں کچھ کر کے نہیں دکھایا، لیکن ہم ان کو ڈراپ نہیں کرتے. وہ کھلاڑی جنہوں نے 5 دن میں 1 وکٹ لے کر دکھائی ہم ان کو ڈراپ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی کھلاڑی پاکستان کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، تو اگر پاکستان کے سب سے بڑے کھلاڑی کوئی کارکردگی نہیں دکھاتے یہ بڑے افسوس کی بات ہے. راشد لطیف نے ایک اور اہم بات کہی کہ پاکستان میں جو پاکستان میں باؤلرز تھے اب ان کی سپیڈ جو ہے وہ 150 140 نہیں رہی، بہت کم سپیڈ پر وہ گیندیں پھینک رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کے بالرز دنیا بھر کی لیگز کھیلنے کے بعد، پیسہ کمانے کے بعد یہاں پر صرف اپنی وہ ڈیوٹی انجام دینے آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ ان کو ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپے ادا کرتے ہیں. ہمیں بہت افسوس اس بات کا ہے کہ کرکٹ بورڈ میں ایسا کوئی بھی شخص موجود نہیں کہ جو پچ کو ریڈ کر سکے. پاکستان میں بنگلہ دیش کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ میں جو پچ بنائی گئی اس پچ کے لیے 4 فاسٹ بالرز کو پاکستان کی ٹیم میں شامل کیا گیا. نہیں پتا کہ کس کے کہنے پہ شامل کیا گیا، کس کے نور نظر تھے کہ جن کو ٹیم کی ضرورت کے خلاف ٹیم میں کھلایا گیا. اور ایسا پاکستان میں گزشتہ 3-4 سال سے ہوتا آیا ہے کہ ٹیم کا انتخاب جب کیا جاتا ہے تو ٹیم متوازن اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو ٹیم کھلانے کے اس وقت ذمہ دار ہیں وہ اپنے من پسند کھلاڑیوں کو ٹیم میں کھلانے کے لیے ٹیم کا توازن خراب کر دیتے ہیں. ایک اسپنر کو اس لیے نہیں کھلایا گیا کہ بڑی عجیب سی بات یہ کہ اس وقت پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے جو اسپنرز موجود ہیں، چاہے وہ نعمان علی ہوں، چاہے وہ زاہد محمود ہوں، چاہے وہ ساجد خان ہوں، چاہے وہ آپ کے ابرار احمد ہوں، یہ چاروں اسپنرز، ان چاروں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. لہذا پاکستان کی ٹیم میں جب انتخاب ہوا تو کہا یہ گیا کہ اسپنر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم 4 فاسٹ بالرز کھلائیں گے اس پچ پر جہاں نہ سیم تھی، نہ سوئنگ تھی اور نہ ٹرن تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ پچ ریڈ کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا. اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ کہ آؤٹ فیلڈ پر کام نہیں کیا گیا. آپ کے بیٹسمین یہ کہتے رہے کہ آؤٹ فیلڈ بہت سلو ہے، اور یہ دیکھا گیا. جن لوگوں نے میچ کو اسٹیڈیم میں جا کر، اسٹیڈیم میں تو پبلک نہیں گئی، بہت کم لوگ تھے، وہی لوگ تھے جو قریب کے جاننے والے ان کے تھے، لیکن جن لوگوں نے دنیا بھر میں ٹیلی ویژن پر میچ دیکھا وہ جانتے تھے کہ جہاں 4 رن ہونا چاہیے وہاں صرف 2 رن بنتے تھے. گیند باؤنڈری لائن کراس نہیں کرتی تھی. ان حالات میں ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کا مصری اسپنر جس کی ٹیم میں جگہ بنتی تھی آپ نے اس کو نہیں کھلایا. اس لیے نہیں کھلایا کہ شاید اس کا تعلق اس شہر سے جس شہر کے کھلاڑیوں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں. ابرار احمد نے پاکستان کی طرف سے جب پہلا ٹیسٹ کھیلا تو 11 وکٹیں لی تھیں. اس کے بعد اس پر مہر لگا دی گئی کہ اس کو صرف میچ دیکھنے کے لیے اور پانی پلانے کے لیے یا پھر ٹیم سے ریلیز کر کے اے ٹیم کے ساتھ یا شائنز کے ساتھ کھلانے کے لیے اس کو ریلیز کر دیا جائے گا. اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ جو پچ ہے یہ بہت فاسٹ ہے، اس پر کسی بھی اسپنر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اسپنرز نے میچ جیت کر دکھا دیا. بنگلہ دیش کے اسپنرز نے آپ کو بتایا کہ اس پچ پر اسپنرز کی اور خاص کر مصری اسپنر کی کتنی سخت ضرورت تھی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کرکٹ بورڈ میں ان لوگوں کو لایا جائے جن کا تعلق کرکٹ سے ہو. آپ یہ طے کر لیجئے، یہ قانون بنا دیجئے کہ کرکٹ بورڈ میں نوازے ہوئے غیر کرکٹرز کو کسی صورت شامل نہیں کیا جائے گا، چاہے ان کا جو ہے وہ مقام کچھ بھی بنتا ہو. لیکن کرکٹ میں جس کا مقام نہیں ہے، جو کرکٹ کو نہیں جانتا، جس کا کرکٹ سے تعلق نہیں ہے، وہ کرکٹ بورڈ میں نہ ہو. ورنہ کیا ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اب پاکستان میں کرکٹ سے اکتا گئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلاڑی جن کے لیے بعض لوگ منحوس کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں ان کی نحوست سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو پاک اور صاف کر لیا جائے. پتہ نہیں کیوں
ایسے کھلاڑی کو اوپنر کے طور پر کھلایا گیا کہ جس نے گزشتہ کئی میچوں میں ناکامیوں کے ریکارڈ قائم کیے ہیں. ہریرا کو اس لیے نہیں کھلایا گیا کہ وہ نوری نظر نہیں تھا. لگتا ہے ایسا ہی ہے. ایک اور بہت ہی اہم بات اور افسوسناک بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات ہماری پاکستان کی ہاکی ٹیم کی کے توسط سے ہے. پاکستان میں ہاکی کا کھیل جو ہے قومی کھیل ہے. ہم یہاں ایک اور تذکرہ کریں گے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ارشد ندیم نے نیزہ بازی میں اولمپک میں جا کے گولڈ میڈل جیتا، اور ارشد ندیم کو کروڑوں روپے کے انعامات جو ہیں وہ 50 کروڑ سے بھی زیادہ کے انعامات پاکستان بھر میں دیے گئے. لیکن یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو قومی کھیل ہے ہاکی، اس ہاکی کو یعنی ہاکی کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کو حکومت پاکستان چند کروڑ روپے دے کر ہاکی کو پاکستان میں زندہ نہیں کر سکتی. میں افسوسناک بات جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم ایشین ہاکی چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے چائنا گئی ہے اتوار کی رات، اور ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے. قرض یعنی ادھار لے کر وہ چائنا گئے ہیں، اور یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ قرض بہت جلد چکا دیا جائے گا. سمجھ میں نہیں آتا ویژن کیا ہے، کھیل کیا ہو رہا ہے، اور کھیل کون لوگ رہے ہیں.